بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ اربعین نووی میں اب 36ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. الحدیث السادس والثلاثون. اب تک 35 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. اس کتاب میں 42 حدیثیں ہیں، تو آج 36ویں حدیث، تقریباً 7 حدیثیں اور ہیں. تو یہ حدیث نمبر 36 پڑھیں کوئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. سونے والوں کو بیدار کرنے والی آواز کا ہے. پڑھیں کوئی بھی. کہاں ہے میر عبداللہ؟ میر عبداللہ اجازت دیے تو میں پڑھتا ہوں. ہاں بالکل بالکل شیخ. جی اللہ نحمده ونصلي على رسول الكريم. الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. يسره الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما. یسرہ اللہ ہے. نہیں يسر الله جی عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله فی بیت. يتلون كتاب الله ويتدارس واحد کا جی واحد کا سیغہ فی بیت من بيوت الله. جی من بيت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ٹھیک. بعض لوگوں کی نسخوں میں جی ومن ابطأ به ہے، بعض نسخوں میں ومن ابطأ به بھی ہے، بعض نسخوں میں بطأ به ہے. چاہے افعال سے ہو چاہے تفعیل سے ہو، جی دونوں ہی ایک ہی معنی ہے. طيب اور ایک حدیث بھی پڑھ لیں گے. پڑھیے. یہ جو ابھی پڑھا میں یہ تبلیغ جماعت والوں کے پاس بہت ہی معروف حدیث ہے. جو بھی جماعت آتی ہے پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں. جی وہ حدیث وہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کا نص جو ہے نا، اس حدیث کے آدھے حصے میں بھی ایک حدیث ہے الگ سے. اچھا جی الحديث السابع والثلاثون پڑھیے. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذا الحروف طيب بهذه الحروف. جی چلیے. تو اب ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اربعین نووی میں 36ویں حدیث الحدیث السادس والثلاثون. حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو بھی
کسی مسلمان سے یا مومن سے دنیا کی ایک مصیبت کو، دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی بھی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے یا پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور کرے گا. اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا کرے گا. جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. پھر اسی طرح جو علم کے راستے میں نکلتا ہے یا ایسے راہ کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راہ کو اپنانے کی وجہ سے جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. پھر حدیث کے آخر میں یہ فضیلت بتلائی گئی کہ کوئی بھی جماعت کسی بھی مسجد میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتی ہے یا اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان یا سکینہ، مطلب اطمینان اور ایک سکون ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اپنے خاص فرشتوں کے پاس ذکر کرتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے. آخر میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کرے گا. یعنی جو اپنے کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے آخرت میں جس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کرے گا، مطلب نسب اس کے کام نہیں آئے گا. یہ مختصر اس کا اردو ترجمہ ہے. دیکھیے، من نفس عن مؤمن، نفس اصل میں کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کرنا، سہارا دینا. یہ کسی بھی مصیبت میں ہو سکتا ہے. الکربہ، کربۃ واحد ہے، کرب جمع ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی ذہنی تکلیف ہو یا کسی انسان کے ساتھ کوئی ظاہری تکلیف ہو. بہر صورت کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے ذریعے سے یہ مصیبت اس کی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت دور کرے گا. دیکھیے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ذہنی طور پر بعض لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی رہتا ہے، ان کے پاس دیگر وسائل زندگی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے اس پریشانی سے نکلنے کی راہ ڈھونڈتا رہتا ہے. آپ اگر اس طرح کی مدد کر دیں گے تو بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور اسی طرح اگر مالی طور پر بھی کوئی پریشان ہے تو اس کی بھی مدد کریں گے تو بھی اس کی وجہ سے بھی آپ کے آخرت میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہاں پر بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ بات ایک نقطے کے طور پر موجود ہے کہ جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی میں ساتھ دے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. یہ چیز اس سے مستنبط ہوتی ہے. کیسے؟ حدیث میں کہا گیا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پریشانی کو دور کرے گا تو قیامت کے دن کافر کی کسی قسم کی پریشانی دور نہیں کی جائے گی. جو بھی پریشانیاں دور ہوں گی اس وقت صرف مسلمان ہی کی ہوگی، مومن ہی کی ہوگی. تو محدثین نے، بادشاہین نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسروں کی مدد کرتا ہے تو یہ اس کے خاتمہ بالخیر کی ایک علامت سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور آخرت میں مدد ہوگی تو صرف مومن کی ہی ہوگی. یہ استدلال کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی بہترین بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. یہ بہت ہی
بڑی فضیلت ہے جو ہمیں یعنی کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. المعسر اس کو کہتے ہیں جس پر دوسروں کے حقوق ہوں، جو دوسروں کے حقوق کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں المعسر. بالخصوص ایسا انسان جو قرضوں تلے دب گیا ہے، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے، تو یہ انسان معسر کہلائے گا. اسی کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ معسر جو انسان ہے اس کو تھوڑی مہلت دی جانی چاہیے. اگر پریشان انسان ہے مالی اعتبار سے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے حالات درست ہونے تک تھوڑی بہت اس کو سہولت دی جائے. تو یہ معسر انسان ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح ایک تنگ دست انسان پر، تنگ حال انسان پر بھی کسی قسم کی آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. بعض شارحین یہ بھی کہتے ہیں کہ نفسہ میں اصل میں تخفیف کرنا ہے. اگر آپ کسی انسان کی مصیبت اتنی بھی پوری طرح ہٹا نہیں سکتے کہ دور نہیں کر سکتے کہ کلی طور پر اس کو راحت ملے، صرف تھوڑی راحت آپ کی وجہ سے بھی ہو گئی، تو یہ بھی آخرت میں آپ کے لیے اچھے بدلے کا گویا کہ سامان ہے. اور یہ یسر علی معسرین کی جو بات ہے، یہ پوری طرح آسانی پیدا کرنا، یعنی آپ نے پوری طرح اس کے پریشانی میں، ایک تنگ دست انسان کی پریشانی میں آپ نے ساتھ دیا، اس پر آسانی پیدا کی، تو پھر آپ کے لیے آخرت میں آسانی پیدا ہوگی. یہ پہلے میں تھوڑی تخفیف یا جزئی طور پر آپ مدد کر رہے ہیں اس کی بات ہے، اور دوسرے جملے میں کلی طور پر آپ مدد کرتے ہیں، پوری کی پوری مدد کرتے ہیں، کسی پریشان انسان کی پوری مدد کر کے اس کو پورے مشکل سے آپ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کا بدلہ ہے. اس کے بعد بھی اس حدیث میں کئی اچھے بدلے ذکر کیے گئے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو بھی انسان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت کچھ غلط کام انسان کرتا ہے، لیکن کر لیتا ہے تو پھر کچھ احمق ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی غلط کاموں، اپنے گناہوں کو، اپنی معصیتوں کو، اپنے گناہ کے کاموں کو لوگوں کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جن دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آدمی غلطی کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تھا، پھر وہ لوگوں کے سامنے آ کر خود بیان کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو خود اپنے آپ پر پہلے ستر پوشی کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے گناہوں کے تعلق سے. پھر دوسری بات، کسی مسلمان کے گناہوں پر ہماری نگاہ پڑ جائے، ہمیں اطلاع ہو جائے کہ وہ انسان اس طرح کی غلطی کیا ہے اور ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیے، دیکھ لیے. اب ایسے وقت میں ہم نے اگر ستر پوشی کی تو پھر یہ چیز ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر پوشی کا سبب بنے گی. تو کسی کی غلطی کو دیکھ کر اس کو پردہ پوشی کرنا خود اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور یہاں صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرے گا اگر ہم دوسروں کی ستر پوشی کرتے ہیں، دوسروں کے عیب کو، دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کے غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں. تو ومن اچھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے ذریعے سے مدد کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے. تو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے غیبی طور پر مدد کے ذرائع ہیں. یہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اس پر احسان نہ کریں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، بلکہ اس مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یہ سوچ کر انسان خوش ہو جائے کہ میرے کسی اور کو مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. علم کی راہ، اس کی جو فضیلت ہے وہ یہی کیا کم ہے کہ جو ہے اس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ جنت کی راہ آسان کر دے گا، یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تو سلک طریقا یلتمس فیہ علما کہہ کر یہ بات کہی گئی کہ آپ ایک راہ چن لیے، نکل گئے، کہیں سفر بھی کیے تو اس کی وجہ سے جنت کی راہ آسان ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات یہ بھی یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سفر کر کے نہیں بھی گیا، وہ مسجد میں بھی بیٹھتا ہے، اس طرح قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے موقع ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ایک فضیلت ہے، اس کے لیے بلکہ چار فضیلتیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اور اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے، ان پر اترتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے بھی ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو یہ چار انعامات ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانے میں وقت لگاتے ہیں مسجد میں، اس کے لیے یہ بات فضیلت کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ آخر میں تو اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں کیسے؟ ابھی جو ہمارا درس چل رہا ہے، دیکھیے اس میں جو قید کی گئی ہے فی بیت من بیوت اللہ کہہ کر قید کی گئی ہے، یہ حدیث کے روح سے مسجد میں یہ کام ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ باقی علم کی راہ یا علم کے سیکھنے سکھانے کے جو مواقع ہیں، اس کے لیے جو فضیلتیں ہیں، وہ فضیلتیں اللہ کرے کہ ہمیں حاصل ہوں، لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، اس میں یہ بات خاص کر دی گئی ہے فی بیت من بیوت اللہ کہہ کر، کہ اس حدیث میں جو باتیں ہیں وہ خاص طور پر مسجد میں جمع ہونے کے تعلق سے مذکور ہے، کیونکہ حدیث میں تقیید تو پھر مدارس میں اتنے جو ہے نا حدیثیں، قرآن کی تفسیر وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ مدارس بھی اس فضیلت سے خالی ہیں کیسے؟ منسلہ کا طریقاً میں وہ لوگوں کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، ایون ہمارے لیے بھی یہ فضیلت انشاءاللہ اس میں حاصل ہوگی۔ منسلہ کا طریقاً یلتمس فیہ علما، ایسی کوئی بھی راہ آپ اپنائیں جس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کی راہ آسان کرے گا، یہ بھی کم فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں علم کی عمومی طور پر دیگر احادیث میں بھی فضیلتیں وارد ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو طلبۃ العلم ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، وہ اور جو لوگ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں، تو یہ لوگ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآنی آیات میں بھی یہ چیزیں مذکور ہیں اور دیگر کئی احادیث ہیں۔ تو اس اعتبار سے طلبۃ العلم کی تو بہت فضیلتیں وارد ہیں۔ رہی بات یہاں پر اس حدیث میں، جو حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے منسلہ کا طریقاً، یہ تو عام ہے، اور جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر فی بیت من بیوت اللہ کی قید ہے۔ اچھا، اس کے بعد ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جائے گا۔ یعنی اگر ایک انسان عملی اعتبار سے کوتا رہے تو پھر اس کے نسب کی وجہ سے آخرت میں کچھ اس کو تقویت نہیں ملے گی کسی بھی اعتبار سے، عمل ہی کی وجہ سے تقویت ملے گی، اعمال ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی کرے گا، پھر وہ رفع درجات میں ہوں یا تکفیر سیئات میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے طے کیا ہے، جو لوگ شرک سے دور رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مہیا کرائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا جتنی بھی باتیں ہیں، یہ حدیث میں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں، اور وہاں اس بات کی قید لگائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جہاں تک خاص بات کی گئی ہے، وہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو شرک کا ارتکاب نہیں کیے ہوں گے۔ اچھا، یہاں یہ 36ویں حدیث یا حدیث نمبر شیخ، جو حسب نسب پر فخر نہیں کرنا بولتے نا شیخ، تو
کیا ہم اپنے ناموں کے ساتھ میں جو لگاتے ہیں وہ بھی فخر میں آ جاتا ہے؟ شیخ فاروقی مثلا آپ مومن ہیں، یا میر عبداللہ ہیں، یا سید ہے، تو یہ بھی فخر میں آ جاتا ہے یا شیخ؟ نہیں، پہچان نہیں، پہچان ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو ایک تعارف کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود خاندان قبائل جو بنائے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے. ایک ہی جگہ پر 4 فضیل جمع ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر کس اعتبار سے تقسیم ہوگی؟ یا تو ایک قبیلہ معلوم ہونا چاہیے، یا باپ کے بعد دادا کا نام معلوم ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ذرائع ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو ایک محض ایک امتیاز کے لیے ہیں، فرق کرنے کے لیے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں قبیلے کا ہے، ورنہ یہ چیزیں وجہ افتخار نہیں ہیں، بس یہ تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی جی ہے. جی اور آخر میں وہاں پر آیت میں وہ بات ذکر کر دی گئی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھئی یہ جو قبیلہ ہے، یہ یا سید وید یا جتنے بھی لوگ اپنے قبیلے کی بنیاد پر اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر سمجھتے ہیں، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس برتری جس بنیاد پر ہوگی وہ تقویٰ ہے. یہ بات واضح طور پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. ٹھیک. اور 10 منٹ ہیں. یہ انشاءاللہ 37ویں حدیث الحدیث السابع والثلاثون ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کتب قال ان اللہ کتب الحسنات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے حسنات کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے حسنات اور سیئات کو اپنے پاس لکھ دیا. لکھا تو کیسے لکھا، اس کی تفصیل پھر بیان کی. ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، فلم يعملها، وہ کیا نہیں، كتبها الله عنده حسنة كاملة، صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، مکمل ایک نیکی لکھ دی جائے گی صرف جب انسان ارادہ کر لیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات. اگر نیکی کا ارادہ بھی کیا پھر اس کو بروئے کار بھی لایا، اس ارادے کو مکمل بھی کر دیا، تو پھر یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. إِلَى 700 ضِعْفٍ، 700 گنا تک بھی لکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لکھے گا. إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس سے بڑھ کر بھی 700 سے بڑھ کر 1400 بھی اللہ تعالیٰ لکھ سکتا ہے، لکھے گا. اس کے برخلاف برائی کا معمول یہ ہے، برائی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کو کرتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک حسنہ لکھتا ہے، ایک نیکی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ڈر کر یہ برائی چھوڑ دی. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. لیکن ارادہ بھی کیا، وہ برائی بھی کیا، تو صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتا ہے. یہاں دیکھیے ایک بات اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ارادے جو ہوتے ہیں اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. ایک تو ہمارے ذہن میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں رہتے ہیں. یہاں پر اہل علم نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہمارے جو ارادے ہیں اس کی بنیاد پر جو نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرشتے اس کام کے لیے مامور ہیں، برائی اور نیکی کو لکھنے کے لیے مامور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دیتا ہے، ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ فلاں انسان نے ایک برائی کا ارادہ کیا، اس کو نہیں کیا، تم ایک اس کی نیکی لکھ دو. یا ایک نیکی کا ارادہ کیا ہے پھر اس نے نیکی بھی کر لی ہے تو اس کو اتنے گناہ سے اتنے گناہ تک لکھو. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں لاتا ہے جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں. صرف ہمارے ارادے کی بنیاد پر، جیسے اس میں حدیث میں کہا گیا کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائی جب تک ہم کرتے نہیں ہیں اس وقت تک لکھی نہیں جاتی. یہ بات یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ
جب لکھنے کا حکم دیتا ہے تو یہ چیز ان کے علم میں بھی آتی ہے، ہمارے جو ارادے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر یہ حدیث دال ہے. یہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل والے ہونے کی بات اس سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا 10 نیکی تک ثواب دیا، بلکہ ایک نیکی کا 700 گنا تک بھی ثواب دیا. اور جہاں تک ایک نیکی کا 700 گنا تک ثواب ہے، وہ خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ بالکل جہاد ہی کے لیے قرآن و حدیث میں استعمال ہوا لفظ ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک بالی یا ایک دانہ جس کے ذریعے سے 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو اس کی مثال کیسے ہوگی؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، جہاد کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے ثواب کو. تو اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے، اس کے اخلاص کے مطابق کم و بیش اپنے فضل و کرم سے نیکیاں دیتا رہے گا. تو صرف 700 گنا ہی تک محدود نہیں، الی اضعاف کثیرہ کہہ کے یہ بات بتلائی گئی. اور خصوصاً آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ کئی گنا دینا ہے تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے. اس کے برخلاف دیکھیے وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کیا پھر وہ نہیں کیا تو اللہ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اچھا چلیے یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا جو ہے، تاکہ تھوڑی سی بیداری، تھوڑی سی چستی آ جائے، کہ اگر ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کے لیے پوری طرح کمر کس لیتا ہے، برائی کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی چیز آڑ آ گئی، مثال کے طور پر شرطا نے دیکھ لیا یا کوئی شرطا کی گاڑی آ گئی یا کوئی انسان دیکھنے والا آ گیا، تو وہاں فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کو یہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا اس کو حسنہ لکھا جائے گا یا اس کو گناہ لکھا جائے گا؟ واضح ہوا شیخ؟ میرا سوال واضح ہے کہ نہیں؟ ایک انسان پورا برائی کا ارادہ کر کے آگے بڑھ گیا، اچانک کوئی رکاوٹ آئی کہ پیچھے ہٹ گیا، تو ایسا جو انسان اس وجہ سے برائی نہیں کیا کہ کوئی رکاوٹ آ گئی، تو کیا اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جائے گی یا اس کے لیے نیکی نہیں لکھی جائے گی؟ میرے خیال پہ نہیں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے صرف ارادہ یا تو نہیں نا، میں سن لیا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے شیخ علیم صاحب جی. ارادہ کیا تو نہیں نا. اچھا تو کیا اس کا نتیجہ جی انہیں تو برے ارادے سے بڑا تھا شیخ، کسی کی وجہ سے وہ رک گیا ہو، اگر وہ نہیں آتا تو وہ کام کر چکا ہوتا، تو اس لیے اس کو وہاں پہ حسنہ نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ گھر بیٹھا ہی وہ سوچ کے نہیں کرتا ہے، کروں گا سوچ کے وہ اقبال یعنی آگے نہیں بڑھتا ہے، سوچ کے رہ جاتا ہے بس. یہ تو پوری طرح سے وہ کرنے والا ہی تھا کہ اچانک کوئی سامنے آ گیا تو رک گیا ہے. ٹھیک. تو کیا آپ کا خلاصہ کیا ہوا؟ مطلب کیا اس کو نیکی لکھی جائے گی نہیں لکھی جائے گی؟ نہیں لکھی جائے گی، نہیں لکھی جائے گی. شیخ علیم ارادہ تو کیا تھا لیکن کیا تو نہیں نا، وجہ کچھ بھی ہو جی لیکن کیا. ٹھیک. تو کیا نتیجہ کیا بولیں گے آپ؟ نیکی لکھی کرنی چاہیے. نیکی لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی جواب دے رہے ہیں مشائخ؟ شیخ عبداللہ، شیخ رفیق؟ ہاں جی نیکی لکھی جائے گی. شیخ عبداللہ نیکی لکھی جائے گی. شیخ رفیق آپ آخری بچے ہیں، بتا دیجئے. کہاں ہیں شیخ رفیق؟ آواز آ رہی ہے؟ چلیے خیر، آواز پتہ نہیں شیخ میرا سوال سنے یا نہیں سنے، لیکن دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی، صرف ارادہ کیا نہیں کیا وہ برائی تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. یہ صرف ایسے انسان کے تعلق سے ہے جو صرف سوچ کر رہ گیا،
اس کے لیے حرکت میں نہیں آیا برائی کے لیے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ مارنے والا مرنے والا دونوں کے دونوں جہنم میں. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول جو مارنے والا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ظلم کیا اس لیے وہ جہنم میں جا رہا ہے، جو مرنے والا ہے وہ کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ جہنم میں اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بھی مارنا چاہ رہا تھا، تلوار دونوں بھی چلائے، اس کا وار پہلے ہو گیا تو وہ مر گیا، ورنہ مارنے کے لیے مرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو کے ہی آیا تھا. تو اس طرح ارادے کی بنیاد پر ایسا عزم مصمم جس کی بنیاد پر وہ برائی کا ارادہ کر کے چل دیا تھا، صرف ایک رکاوٹ آنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو پھر ایسی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی آدمی برائی سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کی برائی لکھ دی جائے گی، نیکی یہاں نہیں لکھی جائے گی. اور یہ جو نیکی لکھی جانے کی بات ہے یہ ایسے انسان کے لیے ہے جس نے صرف ارادہ کیا، اس کے لیے کوشش نہیں کی. برائی کا ارادہ ذہن میں خیال آیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر اس نے وہ ارادہ ہی ترک کر دیا، تو پھر یہ نیکی کا مستحق قرار پائے گا. تو یہ بات اس کے اندر دیگر احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اگر برائی کا ارادہ کر کے چل دے، اس کی طرف قدم بڑھائے